آدم نے دعا کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد، عرض کی تھی یا اللہ تینو محمد دا واسطہ ہی منو معاف کر دے۔ اللہ نے آکھیا آدم سر سجدے دے وچو چک لے، اسا معاف کیتا۔ عرض کی تھی یا اللہ 350 سال گزر گئے نے معافی نہیں دیتی، ان کیوں معافی دیتی؟ اللہ نے آکھیا واسطہ محمد دا دتائی، میں تینوں معاف کیوں نہ۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نہ درود پا پڑھی الصلاۃ والسلام۔ مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ میلا سجنا میلا سجنا، کوئی دن دا چھڈ گلاں تکرار دیا، پڑھیے اے میلا سجنا، کوئی دن دا چھڈ گلاں تکرار دیا، اے میلا سجنا کوئی دن دا چھڈ گلاں چھڈ گلاں تکرار دیا، جی تو رب
رب نو راضی ہوئے کرنا پھر گلاں کر رب دے یار جے تو رب نو راضی کرنا کر گلاں رب دے یار اللہ کریم دے حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نوری مجسم نبی محترم شبی اسرا کے دولہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگے علیہ دندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ النحل اس دی آیہ کریمہ 61 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے تو سامعین قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا آپ دی توجہ دا میں طلب گارا اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ہے توجہ خالق نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت موت آ جاوے گی نا جس وقت موت آ جاوے گی نا وہ گھڑی جڑی ہونی ہے ایک گھڑی جڑی ہے اگے ہو سکتی ہے تے نہ پیچھے ہو سکتی ہے یاد رکھنا موت دا فیصلہ اٹل لے ہر بندے نے مرنا ہے میں بھی مر جانا ہے تساں بھی مر جانا ہے رہنا کسی نے بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ جس وقت موت آئے گی نہ وقت اگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے بندے نو مہلت نہیں مل سکتی امام غزالی علیہ رحمہ آپ لکھ دینے احیاء العلوم دے اندر آپ فرما دینے کہ جس وقت اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اسرائیل آئے نا توجہ ہے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ اسرائیل آئے قریب ہی ایک بندہ بیٹھا ہویا سی سلیمان علیہ السلام دے قریب نبی اللہ دے اسرائیل نے اس بندے نو بڑی گہری نظر دے نال دیکھیا ویکھ دے جاندے نے اللہ دے نبی سلیمان دے کول چلے گئے جس وقت اس بندے نے ویکھا کہ اسرائیل میرے وال آج بڑی توجہ دے نال ویکھیا توجہ فرمانا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے بچوں جدو نکلے نا اسرائیل واپس اس بندے نے التجا کی تھی بول کے اندر نبی اللہ میں ایک عرض کرنا چاہنا کہ کیڑی عرض انہوں نے کہا جی میں محسوس کیتا ہے جس کفیت دنال اسرائیل میرے وال ویک دا پیا سینا منو انج لگے تھے جو میں میرے جامن دا ویلا ہو گیا میرا وقت آ گیا تو عرض کی تھی نبی اللہ انج کرو حوان حکم دیو کہ میں نو اتھو لے جائے کسے پاسے میں دسنا چاہنا موت دا وقت اٹل لے نہ وقت اگے نہ پیچھے ہو سکتا ہے جس مقام تے بندے دی موت کیونکہ حدیث پاک دے بچے ہوندہ دو چیزاں جنہ دی بندے نو خبری کوئی نہیں ایک چیز کہ کل کی ہونا ہے انہیں بندے نے کی کمانا ہے اس انہوں نہیں پتا اور ایک موت انہوں پتا کوئی نہیں میری کتھے موت آ جانی
آکھا جی ہوا نو حکم دیو مینوں دور کسی علاقے دے وچ سٹ دے، میرا وقت آ گیا، لگدا پیا مینوں۔ اللہ دے نبی سلیمان نے ہوا نو حکم دیتا، اٹھایا ہندوستان دے علاقے چ سٹ دیتا۔ اگلا دن پھر آ گیا، توجہ ہے، ایمان، تکبر، خیالات کی دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں نال لے کے جانا سا۔ ساڑھی کیویں دی تیاری ہے؟ آج میں دساں گا ساڑھی تیاری کی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، مرن تو پہلے کر لے توبہ، مرن تو پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ اٹھا کے ہندوستان دی سرزمین تو سنو سٹیا بندے نو۔ اگلا دن آ گیا اسرائیل، پھر آیا اللہ دے نبی سلیمان دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے وہ بندے نو کل تو بڑا کوریاں پاپا کے بکھن دے، خیر تے ایسی نظر ہو دے تو اٹھائی نہیں۔ اسرائیل بول کے اندر میں حیران سا نبی اللہ، یہ جیڑا بندہ تو آڈے کول بیٹھا ہے، انہوں تے ادھی موت دا وقت آیا ہے، لیکن ہے بڑی دور، یہ اتھے کی میں پہنچے گا، لیکن حکم خدا بندی دے نال ہونے ہی اس سے جگہ تو میں ادھی روح قبض کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح نبی سلیمان نے اس نے پہنچایا ہندوستان دی سرزمین تھی، اور جڑا دا مقام سی تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جس وقت بندے تے موت دا وقت آ جائے گا، نہ ایک کڑی اگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے نے بندے تے آخری وقت آمدہ ہے نا، تے پھر بندہ ہاتھ ماردہ ہے، کدی ادھر آمدہ ہے کوئی مینوں بچا لے، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرے یار سجن بیلی مینوں بچا لن۔ نبی پاک فرماندے نے اس وقت او چاہندہ بے کہ جویں انج بندے دی کفیت ہوندی ہے کہ جویں پانی دے وچ ایک بندہ گوتے کھاندا ہوئے نا، ڈوبدا ہوئے، اس نو ایک تنکے دا سہارا مل جے نا، وہ بندہ غنیمت سمجھدا بے۔ مرن والا بھی کہندا کہ مینوں سہارا مل جے، مینوں بچا لو، پر میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھنا وقت آ جانا ہے، پھر مہلت نہیں ملنی، اس تو پہلے سانوں توبہ کرنی چاہیے۔ آئیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ اور توبہ پکی تے سچی کرو، اس طرح دی توبہ کرو جی میں توبہ کرن دا حق ہے۔ دیکھو میں دسنا چاہنا استغفار اور توبہ دے اندر فرق کی ہے۔ استغفار کس نو آکھیا جاندا ہے؟ استغفار یہ چیز ہے کہ بندے دے زندگی دے جتنے گناہ ہو چکے نے، سابقہ گناہ، انہاں دی رب دے کولوں بندہ معافی منگے، مغفرت طلب کرے، اس تو استغفار آکھیا جاندا ہے۔ اور توبہ کی آن والی زندگی دے اندر یا اللہ معاف کری زندگی دے اندر گناہ نہ ہون، اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ رو کے دعا کرے۔ میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا، آپ دی میں توجہ دا طلبگار، اگر ہے تو بولو سبحان اللہ، نہیں بولے مل کے بولو سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے کریم آقا حضرت ابو ہریرہ استرابی نے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں دن دے اندر 70 نہیں 70 تو زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرنا۔ بیٹھے ہو جاگ کے بیٹھو، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے میں دن دے اندر 70 تو زیادہ، اور ایک جگہ تے حدیث پاک دے وچ آوندا وے، حضور فرماتے نے میں دیہاڑی چ 100 بار اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ اچھا سوال پیدا ہوندہ نبی تے معصوم ہوندے نے، استغفار یہ ہوندہ نے، استغفار دا معنی میں دسیا ہے سابقہ بندے دے جڑے گناہ ہوندے نے زندگی دے اندر بندہ انہاں دی معافی طلب کرے۔
تے حضور فرماندے نے میں 70 تو زیادہ 100 مرتبہ دیہڑی دے وچ استغفار کرنا. سوال پیدا ہوندا نبی تے معصوم ہوندے نے, نبی تے کولوں تے گناہ ہو ہی نہیں سکدا, پھر حضور کیڑی دعا کردے سن؟ کیونکہ یاد رکھنا استغفار بمانا جیویں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب گجراتی آپ مشکات دی شرح دے اندر ارشاد فرماندے نے کہ جویں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ایویں استغفار ایک عبادت ہے. توجہ, جویں نماز, روزہ جڑا ہے اے حج زکات دتیاں ثواب ہوندا ہے, ایویں استغفار کرنا ایدا بھی ثواب ملدا ہے. تو نبی پاک یا تو عبادت سمجھ کے کرتے سن تے یا پھر امت دی تعلیم واسطے. ہے توجہ نہیں؟ بولے بڑے سست بیٹھے, محبت نہ بولو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں, اے میں سچی پوچھو, اے دیکھو ساڈے ہر بندہ دکھ دے اندر مبتلا ہے. کسے نو اٹھا کے دیکھو ماڑا ہے, تگڑا ہے, او دی کوئی نہ کوئی کفیت ہوئے گی میرے حالات نہیں ٹھیک. ہن تسی دیکھ لو پورے ملک دے اندر بارشاں ہو رہی ہیں, فصل پکی ہوئی ہے. توجہ ہے تے اللہ دی رحمت, او دے کماں دے اندر اسے دخل اندازی نہیں کر سکتے. لیکن ایک گل تے ہے, رب سانو دسدا کہ میرے بندو جس چیز دا میں حکم دیتا ہے, میرے محبوب نے حکم دیتا ہے, وہ تے عمل کرو. انہاں تے سانو کرنا چاہیے نا. پکی فصل ہوئے, کسان نے ساری زندگی وہ تے لا دیتی ہوئی, وہ مقصد ذریعہ معاش ہوئے. 6-7 مہینے اس نے تے محنت کیتی ہوئے تھے, آن ٹائم دے اتے معاملہ بن جائے. آج تسی ویکھو سوشل میڈیا دے اتے زمین دے اتے لیٹ گئیاں فصلاں, گڑے پہ, ٹھیک ہے, برف باری ہوئی, پانی کھڑا ہو گیا, دانے لوگاں دے مارے گئے. ٹھیک ہے, منڈی دے وچ آئے گا تسی ویکھیا جے پھر کسان بیچارہ خدا خرچہ نہیں پورا ہونا. لیکن میں تھے آن کے ایک یاد رکھیا جے, دکھ بری گل سنانا چاہنا. میری ملت دے نوجوانوں, سارے اسی گلاں کر سکنے ہیں کہ میرے مالک اے کی ہو رہا وے, لیکن کدی اسی اپنے گرے باندھ اندر جان کے دیکھیا کہ اللہ نے سانو کس چیز دا حکم دیتا وے, مالک نے کس چیز دا حکم دیتا ہے. اسی اللہ دے حکم دی حکم عدلی کر دے پے ہیں, اسی حکم دے اتے عمل نہیں کر دے پے, رسول اللہ دے حکم دے اتے عمل نہیں کر دے پے. میری ملت نوجوانوں, میں بڑی درد دل دے نال عرض کردا پیا, خدا را یاد رکھیا جی جتنے زکات کڈن والے نے, جتنے عشر دین والے بندے نے, اور مینوں نہیں لگدا کہ 100 دے وچوں کوئی 10 بندے بھی عشر دیندے ہون. حالات اس طرح ہو گئے نے. اٹھاؤ اپنی زمیناں دیکھو ارد گرد جتنے بھی ساڈے کسان بھائی نے, اس پاسے اسی کدی نہیں آئے. میری چھوٹیاں, میں بھی چھوٹا بچپن دے اندر لے کے ہن تک میں ساڈا بھی وقت گزریا, لیکن کدے نہیں ویکھیا کہ یار اے عشر دے دانے کڈے نے ماڑے لوگاں تک اسی پہنچا دئیے. میں حیران اللہ دی قدرت تو خدا دی قسمیں, ایک دانہ گندم دا اگر اٹھا زمین دے اندر بو دیتا جائے نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی نا کہ میں کنے دانے دینا وا. آج بھی کنک دی کھیتی دے وچ چلے جاؤ, میں گارنٹی دے نال کہنا وا, ایک دانہ جتھے ڈگیا ہوئے گا او دے جڑیاں بالیاں ہون گیاں گن لیا جی, یا تے 12 ہون گیاں, یا 18 ہون گیاں, 20 ہون گیاں, یا 22 ہون گیاں, یا 15 ہون گیاں, گن لیا جی. ایک دانے دے وچوں اللہ نے کنیاں بالیاں دیتیاں, او سٹے 12, 14, 18, 20, تے پھر ایک سٹے دے وچوں دانے دی گنتی کرے ہو. یقین نہ میں آندہ پیا 70-80 دانے پکے ہون گے. یار اتنا کچھ رب ڈبل ٹرپل کر کے سانو دے رہے ہیں, لیکن جدوں یہ باری امتی نہ عشر دی, خدا دی قسمیں انہاں 20 سٹیاں دے وچ 2 سٹے نہیں رب دی بارگاہ دے اندر اسی دے سکدے. اس واسطے میری ملت نوجوانوں سانو توبہ کرنی چاہیے, اپنے گناہاں دی توبہ کرنی چاہیے. اللہ ناراض ہے ساڈے تو, یار اس رب نو راضی کر لیجئے. میری ملت نوجوانوں آؤ, او بڑا غفور رحیم ہے. ایتھے آن کے نمازاں, روزے, حج, زکات, صدقات, خیرات یاد رکھا جی. ایک پاسے
پاسے تسی لے جاؤ. اتنا کریم ہے بندہ نماز نہ بھی نہ پڑھے زندگی جو دی بارگاہ دے وچ آ جاوے نا سچے دل دے نال توبہ کر لے. اللہ فرماندا بندے اگر توبہ سچے دل دے نال کرے گا نا میں تیریاں بدیاں نو تیرے گناہاں نو میں نیکیاں دے وچ بدل دے پاں گا. ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ. آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ملت نوجوانوں میں دسنا چاہنا ہوں کہ جنہ لوگاں نے مالک دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی اللہ نے انہوں نے معاف بھی کیتا. اسی اپنے رب ناراض ہیں اسی توبہ کرنی اپنے گناہاں دی. ہے توجہ تو محبت نہ بولو سبحان اللہ. انجنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. میں پڑھتا پیاساں جدو حضرت بابا آدم علیہ السلام کون نہیں جاندا اپنوں دنیا جان دی ہے یہ ساری تسی دے میں بابے آدم دی اولاد. لیکن دیکھو جدو آپ دنیا تے آئے نا میں کتاباں دے وچ پڑھیا 350 سال بابا آدم روندا رہا. 350 سال 350 سال بابا آدم روندا رہا مالک دی بارگاہ دے اندر کیونکہ اللہ نے فرمایا سی قرآن پاک دے اندر بڑی تفصیل دے نال یہ واقعہ موجود ہے. گندم دے استانے دے قریب نہیں جانا آدم دی تخلیق بنانا پھر حکم دینا نہیں جانا پھر دنیا دے اتے آ جانا. غالباً یوٹیوب دے اتے میرے کو 8 کو جمعے دے 7-8 جمعے پوری تفصیل دے نالے اس دے اتے موجود نے. لیکن میں اس طرف نہیں جاواں گا. میری ملت نوجوانوں بابا آدم جدو زمین تے آگے نا محدثین نے لکھیا مفسرین نے لکھیا 350 سال روندے رہے. 350 سال روندے رہے. اتنا روئے آپ اتنا روئے نا ایک دیاڑے روندیاں آپ دیاں اکھاں دے وچوں ایتھے نشان بن کے سامنے روندے نے تے روندیاں اتھرواں دا جڑا پانی سی نا او دا ایک نالا چل پیا. اتنے اتھرو سن انہاں دا نالا 350 سال مانے رکھدا بڑا. جدو نالا چلے نا پرندے آن کی اس نالے دے وچوں پانی پینا تے انہاں بھی کہنا بڑا میٹھا پانی ہے. آدم مڑو پھر رو کے مالک دی بارگاہ دے اندر کرنی یا اللہ دیکھ ان تے پرندے بھی میرا مذاق پہ بنا رہے نے میں معاف کر دے. اللہ فرماندا ہے آدم میں مذاق نہیں ہے تیرے نا پرندے مذاق نہیں کرتے پہ جیڑے میری یاد دے وچ میرے خوف دے وچ روندے نے میں انہاں دے اتھرو جیڑے ہوندے نے وہ بھی میٹھے بنا دینا وا انہاں دے میں اتھرو بھی میٹھے بنا دینا وا. میری ملت دے نوجوانوں پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام اگر آپ دی توجہ ہے تو ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ. کیویں آپ دی دعا قبول ہوئی ہر بندے دی آواز آئے گی ٹٹ کے بولو سبحان اللہ. ہاں میں دسنا چاہنا وا دعا کرو اللہ ساڈے زندہ بات ہے کیا بات ہے تواڈی بھی کیا بات اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں توجہ کریں آج جنے ویلے بابے آدم نے سارے سجدے دے اندر رکھے ساری سجدے دے اندر رکھے آوے رکھ کے روندے بابا آدم روندے نے 350 سال روندے آپ دی عمر گزر گئی یا اللہ معاف کر دے روندے ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حضرت بابا آدم رو کے آتے ہیں یا اللہ اسی اپنی جانا دے اتے ظلم کر بیٹھے ہیں یا اللہ جے تو رحم نہ کیتا تو بخشش نہ کیتی میں گھاٹے والے آدھے بچوں ہو جاواں گا. نوجوانوں توجہ کریں آجے 350 سال بابے آدم نو روندیاں گزر گئے. ایک دیاڑے قدرت نیری نگانے بیٹھے اللہ نے آکھیا جبریل جبریل امین اللہ دی بارگاہ دی اندر حاضری ہو گئے. عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے پروردگار نے فرمایا جبریل ساڈے آدم نو 350 سال روندیاں گزر گیا وے
انہیں آدم نو چپ کرانا آدم نو چپ کرانا میں عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے پروردگار نے فرمایا جبریل مفسرین نے لکھیا جا آدم دے کول جا کے اذان پڑھی جاوے جدو جبریل نے آن کے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ جبریل بول کے آتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اگے بول دینا اشہد ان محمد رسول اللہ ہے توجہ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ آدم نے جڑے ویلے اج کر کے آدم نے محمد دا نام سنیا جڑے ویلے محمد دا نام سنیا آدم نے اج کر کے ویکھیا ایتھے نا جڑا میں عرشاں تے لکھیا ویکھیا جنت دے اندر ویکھیا درختاں دے اوتے ویکھیا درختاں تے پتیاں تے ویکھیا میں آسماناں تے ویکھیا ایتھے او نام محمد دا وے آدم نے دعا کیتی اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کیتی یا اللہ تینو محمد دا واسطائی منو معاف کر دے اللہ نے آکھیا آدم سر سجدے دے بچو چک لے اسا معاف کیتا عرض کیتی یا اللہ 350 سال گزر گئے نے معافی نہیں دیتی ان کیوں معافی دیتی اللہ نے آکھیا واسطہ محمد دا دتائی میں تینوں معاف کیوں نہ گل ساری کار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے بولو یار بولو محبت زندہ آباد زندہ اللہ سلام رکھے کہ تجھے حال بیکھے نہ کرو کی آندہ پہ ہے وہ یہ جڑے ہر روز جمعے دے نعرے باج دینے پریشان نہ ہویا کرو ان دیاں جگہ دے ڈٹ کے جواب دینا جدہ ہاتھ چکو بنا بولو سبحان اللہ ہاں ہاں نار دیئے تے نہ پار دیئے گل ساری بولو بولو گالے سارے مرشد والے بیٹھے ہو سارے مرشد والے بیٹھے ہو یہ دا ترجمہ حضرت صفی سلطان باہو نے اپنے رنگ دے وچ پیش کیتا آپ کی فرماتے نے آیت ایک بار ہاتھ چکے تو میں بولو محبت سبحان اللہ پیر باہو فرماتے نے بسم اللہ بسم اللہ وہی سوامی اللہ دا اے بھی کہنا وہ بارا نال شفاعتی او سری وریاں غلم چھوٹ سی عالم او سارا حتی بے حتی درود نبی تے جھنڈائے گڈی پسارا میں قربانی تینا تھیا حضرت باغوں جنہ ملیا نبی سہارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو خدا دی قسمیں
یاد رکھیا جی اتھے کم آنا تے سرکار نے کم آنا نہ یار دیئے نہ پار دیئے گل ساری نہیں بولے گل ساری سرکار دیئے میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیا جی اے بندے جدوں اے بندے اللہ دے بندے گناہ کر دیا نا میں پڑھن دیا سا حدیث پاک دے وچ کہ جدوں بندہ گناہ کر دے تو دل دے اتے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے ٹھیک ہے سیاہ نقطہ پھر گناہ کردہ ہے پھر گناہ کردہ ہے پھر گناہ کردہ ہے تو سیاہ نقطہ پھیل جاندہ ہے ٹھیک ہے وہ جو پھیل جاندہ نا تے آندہ نا قرآن قَلَّا بَلْ رَوْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ انہاں دے دلان دے وچ زنگ لگ جاندہ زنگ علود دل ہو جاندے نے جدو بندہ گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ کرتا میری ملت دے نوجوانوں پھر وہ کی ہے تھے آرے مالک دی بارگاہ اندر توبہ پکی تے سچی توبہ کیونکہ اللہ نو بڑا پسند ہے بندہ بڑا جیا پسند جڑا سچے دل دے نال توبہ کرتا ہے حدیث پاک دے وچ آندا کہ وہ مالک نو بڑا محبوب ترین بندہ ہو جاندا جڑا اپنے گناہاں دی معافی رب دے کولوں منگدا اسا معافی منگنی ہے مالک ساڈے تو ناراض ہے مرن تو پہلے سانو تیاری کرنی چاہیے پھر اس وقت نہیں نہ ملنا ہے توجہ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ وہ بڑا کریم ہے اتھیان کے میں ایک واقعہ مفسری نے لکھیا بڑا کریم ہے وہ معاف کر دیندہ وے آؤ نوجوانوں توجہ کریں جڑے بنے ذکر کے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ساری قوم آپ دے کونے کٹھی ہو کے آ گئی موسیٰ دے کون جدو آئی ہے بول کے کی آندھی ہے موسیٰ ساڑھے جانور پکھے پیاسے مر چلنے موسیٰ قید سالی آ گئی ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کرو اللہ بارش دے دے وے نوجوانوں خونتے بارشان دا سلسلہ موقع کوئی نہیں پیا آج لوگ رون دینے ساڑھیاں فصلہ تباہ ہو گئی نے میں عرض کرنا ماں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کریے یا اللہ اسی گناہگاراں اسی سیاکاراں یا اللہ اپنی رحمت ساڑھے اتے پا دے اپنا اپنی رحمت گیتی جاوے نوجوانوں اللہ راضی ہو جائے گا توجہ کرے آجے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض گیتی یا اللہ امت ساری بارش پئی مگ دی ہے اللہ نے اکھیا موسیٰ اپنی ساری قوم نو لے کے بار کھلے میدان دے اندر چلے جاؤ جڑے بلے موسیٰ اپنی امت نو لے کے چٹیل میدان دے اندر آگئے اللہ دے نبی موسیٰ امت دے سامنے کھڑے نے ساری امت سامنے کھڑی ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے مالک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائیں یا اللہ بارش دے دے نوجوانوں توجہ کریں آجے جدو اینی گل کیتی ہے اللہ نے اکھیا موسیٰ بارش نہیں دینی میں کدے بھی نہ نہیں کیتی میں کر بھی سکتا نہیں موسیٰ تو میرا نبی ہے میرا کلیم ہے تیرے آنکھیں میں سارے کام کر سکنا پر آج بارش نہیں دینی عرض کی یا اللہ وجہ کی ہے نوجوان مفسرین نے لکھیا اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری اس قوم دے اندر ایک بڑا گناہگار بندہ میں اس بندے نو پار کر دیتا جاوے میں بارش دے دیواں گا نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ دے نبی موسیٰ نے ساری قوم دے سامنے آپ نے اکھیا تو آجے بچو بڑا گناہگار بندہ میں او پار نکل جاوے رب بارش دے دیوے گا کیتی والے انو پتا گنداوے جنہاں نے گناہ کیتے اور اس بندے نو پتا لگی جانداوے نوجوانوں انہیں اپنا سر گوٹیاں دے وچ دیتا دیکھ کے رونداوے
اپنا سر گوڈیاں دے اندر دے کے روندا پیا وے نالے اکھاں دے وچوں آنسو نے نالے رو کے آندا وے آندا یا اللہ مینوں پتا وے میں گناہگار ہاں میں سیاکار ہاں 40 سال ہو گئے نے میں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں یا اللہ تو میرے آپاں تے پردے پاندا رہا میں اج ساری قوم ہے اج سرے عام کر دے میں گا میرے نکے نکے بچے نے میری زندگی میرے مرن تو بعد بھی میرے بچے آنو لوگاں نے تانے مارنے نے ایدہ باپ بڑا گناہگار سی ایدہ باپ بڑا پاپی سی انہیں 40 سال گناہ کیتے رو کے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کہتا یا اللہ منو معاف کر دے میں زندگی دے وچ دوبارہ گناہ نہیں کرانگا نوجوانوں توجہ کرے آجے نالے روندہ نالے کی آندہ میں ایک گناہ میرا ماں پیوں بیکھے دے میں دیسی نکالا لکھ گناہ میرا مولا بیکھے پردے پاون والا سنے آجا نوجوانوں توجہ کرے آجے آندہ یا اللہ پکی تے سچی توبہ کرنا وا منو معاف کر دے تینوں اپنے نبی دا واسطائی نوجوانوں توجہ کرے آجے او دیاں یکھاں دے وچیاں سنے رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی پیا منگی داوے ادھروں اللہ دی رحمت دی بارش آ گئی بارش پہ آ رہی ہے نوجوانا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دی بارگاہ دے وچی عرض کی تھی آکھیا یا اللہ بندہ بھی باہر نہیں نکلے بارش بھی آ گئی ہے ایدی وجہ کی ہے اللہ نے آکھیا موسیٰ اس بندے سے میری صلح ہو گئی ہے میں بارش دے دیتی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے اندنے یا اللہ او گناہگار کون ہے او بد کردار کون ہے او سیاکار کون ہے میں بھی دیکھنا چاہنا ہوں جدی صلح تیرے نالے ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے او میرا بندہ ہے 40 سال میرے گناہ 40 سال میری نافرمانیاں انہیں کیتیاں نے میں پردے پائی جانا سا آکھیا ہن کیویں میں سر عام کراں او دیتے میری صلح ہو گئی کر بندیا توبہ رب دی سوں پھر ملنا موقع نہیں تینوں کر بندیا توبہ رب دی سوں پھر ملنا موقع نہیں تینوں رو رو حال سناویں گا تو رب نو ایک واری بیج پھر میں بندہ جدو رب دی بارگاہ دے وچ تر جائے گا نا جدو انہوں پتہ لگے نا میں تے اے کام کیتے نے میرے تے انہیں گناہ نے پھر کہ یا اللہ ایک باری پھر میں نے دنیا دے بھیج اس وقت کچھ بھی نہیں ہوئے گا میرے ملت نوجوانوں یاد رکھیا جے اللہ دی بارگاہ تے جیسے دعا کریے مر جانا وقت دا کوئی پتہ نہیں او غفور الرحیم ہے او دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی جائے میں او اتنا کریم ہے اللہ دے نبی سلیمان اپنے لشکر نو لے کے جا رہے ہیں سننا کہ بارش نہیں سی ہو رہی باہر جا رہے نہیں تھے آپ ساری قوم نے واپس آ جاؤ بارش آ جائے گی
لوگ کہتے ہیں دعا بھی نہیں کی نبی اللہ تو واپس چلیے بارش کی میں آ جائے گی اب فرماندے نے میں رستے دے اندر ایک چھوٹی جی چیونٹی نو ویکھیا چھوٹی جی چیونٹی نو ویکھیا انہیں اپنے ہاتھ کھڑے کیتے سن تو مالک دی بارگاہ چ رو کے آندی پئی سی ربا ساڈا کی قصور انہاں دے گناہاں دا سانو کیوں سزا پہ دیتے ہو ساڈا کی قصور ہے بارش دیتے ہو دیکھو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں مالک دی بارگاہ وچ دعا کرن اللہ قبول کر سکدا ہے تسی تے پھر محمد دی امت ہے نا میری ملت نوجوانوں بارشاں ہو رہی نے اور فصلیں بھی تباہ ہوئی نے بارش بے شک رب دی رحمت ہے لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی دعا کرنے کے میرے مالک اسی انہیں جوگے نہیں ہے کہ اتنیاں ازمائشاں دے وچ پورا اتر سکیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں بخاری ترمذی دی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو نا اینڈ کر کے میرے موڈے تو پھڑیا توجہ ہے میرے دعا موڈے تو پھڑ کے منو ہلایا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ کی فرماتے نے ابن عمر دنیا دے زندگی انج گزار کے جاؤ جی میں مسافر زندگی گزارتا ہے جی میں مسافر ہوندہ بندہ اس طرح زندگی دنیا دے گزارو کیونکہ او دا بھی کوئی نہیں پتہ کدی کتے تے کدی کتے اس واسطے میری ملت نوجوانوں میرے کریم آقا نے فرمایا بندہ رات نو سو میں مت سوچے کہ کھورے صبح ہو جانے کوئی پتہ نہیں صبح ہووے یا نہ ہووے اگر صبح ہو جائے تو مت سوچے کہ شام ہو جانی میں نے موقع مل جانا ہے میری ملت نوجوانوں کوئی پتہ نہیں یاد رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عمر فرما دینے کہ دو چیزیں ایسیاں نے جنہ دی بندے نو قدر کرنی چاہی دیئے ایک بیماری تو پہلے جڑی بندے دی صحت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس صحت دی قدر کرنی چاہی دیئے اور ایک موت آن تو پہلے جڑی بندے دی زندگی اس بندے نو زندگی دی بھی قدر کرنی چاہی دیئے کہ زندگی میں معاشرے اندر کیویں گزارنی ہے کوئی میرے تو تنگ تے نہیں پریشان تے نہیں اور بیماری تو پہلے آن تو پہلے جڑی صحت والی زندگی دیتی ہے اس تے بھی قدر کرنی چاہی دیئے کیونکہ پوچھیا جانا ہے کونڈ چک کے سائیاں نے پوچھ لینا 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں محمد بوٹے آئی چوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں جا رہی ہیں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا خلق کے کہنا سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا